یہ 63A کیا ہے؟ یہ باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگر ایک پولیٹیکل پارٹی سے آگے ہیں تو پھر آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑ کے رہیں گے اور اس کے ڈسپلن کے پابند رہیں گے۔ اگر ایک بندہ دوسری اپنی پولیٹیکل پارٹی سے اختلاف کرتے ہوئے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے بندے کو ووٹ دے دے یا اس کے حق میں چلا جائے اسمبلی کے اندر، تو وہ فلور کراس کر رہا ہے، یا وہ وہاں سے اٹھ کے دوسری پارٹی میں مل جائے تو وہ فلور کراس کر رہا ہے، تو فلور کراسنگ کی اس پہ پھر وہ سزا جو ہے وہ لگے گی۔ اس کا جو پارٹی سربراہ ہے وہ ایک ریفرنس لکھے گا، ایک لیٹر لکھے گا ٹو دا الیکشن کمیشن کہ اس نے فلور کراس کیا ہے تو اس لیے اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے۔ فیصلہ ہوتا ہے جو اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے، اس کے پھر کوئی ایک جج اس کو آتھر کرتا ہے۔ تو اس کے آتھر تھے جسٹس منیر، جو اس بینچ میں ابھی نہیں بیٹھے، جس نے ابھی فیصلہ دیا ہے۔ جو 63A ہے، اس کے تحت اگر کوئی رکن پی ٹی آئی کا اس نے ووٹ دے دیا حمزہ شہباز کو، تو وہ نہ صرف ڈی سیٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن سزا کس چیز کی ملی؟ جو میں نے کیا ہی نہیں۔ یعنی کہ اگر میرا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوا، میں نے کسی کو ووٹ دے دیا اور میرا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوا، وہ ووٹ شمار ہی نہیں ہوا، تو سزا کس چیز کی؟ یہاں پہ جو یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ لوٹے ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن قانون کو تو آپ دوبارہ سے نہیں، آئین کو تو دوبارہ، قانون کو نہیں، آئین کو تو آپ دوبارہ سے نہیں لکھ سکتے نا۔ اب سے یہ ہوگا کہ ووٹ گنا ضرور جائے گا، اس کے بعد وہ اس کے کانسیکوینسز بھگتے۔ ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کا ابھی فیصلہ آیا ہے 63A کے بارے میں۔ تو 63A بیسیکلی آئین کی وہ شق ہے جو یہ ڈیل کرتی ہے کہ کوئی رکن اسمبلی جب وہ منتخب ہو کے آتا ہے تو دو قسم ہوتی ہیں اس کی، رکن اسمبلی کی جو منتخب ہو کے آتے ہیں۔ ایک جو پولیٹیکل پارٹیز کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہیں، اور دوسرے جو آزاد الیکشن لڑتے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ پھر جب وہ الیکشن ہو کے پارلیمنٹ کے لیے ان کا انتخاب ہو جاتا ہے عوام کی طرف سے، تو ان ارکان کے پاس، اگر جو آزاد آئے ہیں، ان کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا چاہیں تو کر لیں، ادروائز ان کی پوزیشن جو ہے وہ آزاد کے طور پہ برقرار رہ سکتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آزاد نہیں رہ سکتا۔ اچھا، اب جب وہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لے، ایک صورت ہے، یا جو لوگ پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کے آ گئے، یعنی کہ وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا، انہوں نے پی ٹی آئی سے لڑا، انہوں نے جماعت اسلامی سے لڑا، انہوں نے پیپلز پارٹی سے لڑا، وہ ان کی پولیٹیکل افیلیشن کنسیڈر ہوگی۔ اب ان پہ یہ آئین اور الیکشن ایکٹ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ان پر جو پولیٹیکل افیلیشن کا ایکٹ ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لمبی تشریح بعد میں رہی کہ اس کو مانیٹر کون کرے گا۔ یعنی کہ میں اگر پیپلز پارٹی سے آیا ہوں تو میں پیپلز پارٹی کا رہوں گا، میں اس کے ڈسپلن کا پابند رہوں گا، اور اگر کوئی دوسری پارٹی کا ہے تو وہ اس کے ڈسپلن کا پابند رہے گا۔ وہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آج مجھے اپنی پارٹی کے کسی فیصلے کے خلاف جانا ہے تو میں فیصلہ خود سے نہیں کر سکتا۔ یہ اور بات ہے، اس پہ بھی ایک بحث ہے کہ پھر وہ جو اس کی آزادی ہے وہ متاثر ہوئی ہے، یا وہ جو ووٹ لے کے آیا ہے ان کی، اگر وہ پارٹی جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے جو کہ عوام کی خواہشات کے خلاف ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کے حق میں بھی بہت سے دلائل ہیں کہ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا ایک منشور ہے، اس پہ کسی نے ووٹ دیا ہے، وہ اس ووٹ کے ساتھ آیا ہے، اور اب وہ اس کو وہ منشور سے ہٹ کے کسی اور کی طرف جا رہا ہے، تو یہ فار اینڈ اگینسٹ اس پہ ہے۔ لیکن اچھا، اب ہوا کیا، یہ 63A کیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگر ایک پولیٹیکل پارٹی سے آگے ہیں تو پھر آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑ کے رہیں گے اور اس کے ڈسپلن کے پابند رہیں گے، اور اگر آپ چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ہے 63A۔ اب اس میں جو پہلے سے جو آئین میں یہ شق موجود تھی وہ یہ تھی کہ جی اگر ایک بندہ دوسری اپنی پولیٹیکل پارٹی سے اختلاف کرتے ہوئے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے بندے کو ووٹ دے دے یا اس کے حق میں چلا جائے اسمبلی کے اندر، تو وہ فلور کراس کر رہا ہے، یا وہ وہاں سے اٹھ کے دوسری پارٹی میں مل جائے تو وہ فلور کراس کر رہا ہے، تو فلور کراسنگ کی اس پہ
پھر وہ سزا جو ہے وہ لگے گی. تو وہ کیا ہے, وہ ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. اس کا جو پارٹی سربراہ ہے وہ ایک ریفرنس لکھے گا, ایک لیٹر لکھے گا ٹو دا الیکشن کمیشن کہ اس نے فلور کراس کیا ہے, تو اس لیے اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ ہاؤس کے اندر ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے. ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک پارٹی سے بندے جو ہیں وہ خرید لیں یا لالچ دے دیں یا کسی بھی طریقے سے آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان کا ووٹ حاصل کر لیں, جبکہ آپ کی اپنی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. آپ جو اسٹرینتھ ڈائریکٹ لے کے آئے ہیں اسی کا استعمال کریں. دوسروں کی اسٹرینتھ کا اگر آپ استعمال کریں گے تو ظاہر ہے دو ہی صورت ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ ان کو لالچ دے رہے ہیں یا ان کو آپ خرید رہے ہیں پیسے دے کر, تو آپ ان کا ووٹ لے رہے ہیں. تو یہ نہیں آپ کر سکتے. تو یہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کا تھا. اب اس میں مسئلہ کہاں پہ بنا, یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا وہ تکنیکی سا بتا دیا, تھوڑا بورنگ ہوتا ہے. بورنگ سے نکلتے ہیں. ہوا یہ کہ یہ حمزہ شہباز جو ہیں, یہ میں آپ کو 2022 کے اینڈ کی بات بتا رہا ہوں. حمزہ شہباز جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں سی ایم بننے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں, اور جو پی ٹی آئی ہے اس میں سے ایک گروپ 20 لوگوں کا وہ ان کو اپنے ساتھ میں لاتے ہیں. اپنے ان کے جتنے نمبر تھے ان کے حساب سے وہ ووٹ اپنے زیادہ کر لیتے ہیں اور سی ایم بن جاتے ہیں. اب جب وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیا حمزہ شہباز کو, انہوں نے فلور کراس کیا, تو ان پہ فلور کراسنگ تو لگ گئی. یہ تو ہوگی بات طے کہ فلور کراسنگ لگ گئی. اب ان کو ڈی سیٹ ہونا تھا, ٹھیک ہے جی, ڈی سیٹ بھی ہو گئے. لیکن یہ ریفرنس جو ہے یہ 63A کا, یہ اس وقت کے صدر علوی صاحب کے ذریعے سپریم کورٹ کو بھیج دیا گیا کہ سپریم کورٹ یہ بتائے. اس میں کویسچن ریز کر دیے گئے. وہ اس وقت کی بار ایسوسی ایشن نے یہ لیٹر بھیج دیا ریفرنس صدر کو, صدر نے آگے سے, اب جو صدر کا ریفرنس ہے اس کو سپریم کورٹ نے سننا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا ایک بینچ بن گیا, جسٹس بندیال تھے اس وقت. تو اس بینچ نے, وہ خیر بینچ بھی مختلف بنتے رہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا اس میں, وہ لمبی تفصیل ہے, وہ پھر کبھی بتائیں گے. اس بینچ نے اس کیس کو سنا اور لمبا سنا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا, جس کے اس فیصلہ جو ایک فیصلہ ہوتا ہے جو اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے, اس کے پھر کوئی ایک جج اس کو آتھر کرتا ہے. تو اس کے آتھر تھے جسٹس منیب, جو اس بینچ میں ابھی نہیں بیٹھے, جس نے ابھی فیصلہ دیا ہے جو, وہ انہوں نے آتھر کیا تھا یہ فیصلہ. ظاہر ہے دوسرے ججز کی رائے کے ساتھ ہی کیا نا, وہ ان کی طرف سے خود تو نہیں کر دیا, لیکن آتھر یہ تھے. اس میں انہوں نے لکھا کہ جو 63A ہے اس کے تحت اگر کوئی رکن پی ٹی آئی کا اس نے ووٹ دے دیا حمزہ شہباز کو, تو وہ نہ صرف ڈی سیٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. یعنی میں نے اگر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے تو میری خلاف ورزی تو ہو گئی, سزا مجھے مل گئی, لیکن سزا کس چیز کی ملی؟ جو میں نے کیا ہی نہیں. یعنی کہ اگر میرا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوا, میں نے کسی کو ووٹ دے دیا اور میرا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوا, وہ ووٹ شمار ہی نہیں ہوا, تو سزا کس چیز کی؟ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, یعنی کہ وہ گنا ہی نہیں جائے گا. طریقہ تو یہ تھا نا کہ حمزہ شہباز کو 20 ووٹ مل گئے, حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے, اب ان کے خلاف ریفرنس چلا جاتا, اب وہ ڈی سیٹ ہو جاتے تو ہو جاتے, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آئین کی فلاں شک کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اس شک کی خلاف ورزی کی سزا یہ ہے. اور بھئی خلاف ورزی ہونے تو دیں. سپریم کورٹ نے اس خلاف ورزی کو ہونے سے ہی روک دیا, یعنی کہ جو آپ نے کام کیا ہی نہیں اس کی سزا آپ کو مل گئی. وہ جو 20 لوگ تھے, آپ کو یاد ہوگا پھر بعد میں ان کا الیکشن بھی ہوا تھا, اور وہ الیکشن جو ہے وہ موسٹلی پی ٹی آئی نے جیت لیا تھا, اور وہ بہت بڑا ایک اس وقت نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا ایک تمانچہ بھی تھا کہ دیکھیں آپ کی تو, آپ تو کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہماری بڑی پاپولرٹی ہے اور حکومت ان پاپولر ہو گئی ہے, تو یہ حالت ہے. تو لوگوں نے لوٹوں کو دوبارہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. لوٹے کہلاتے ہیں نا پھر جو بندہ ادھر چلا جائے, یہ بھی ایک اصطلاح ہے ہماری سیاست کی. لیکن یہاں پہ جو یہ بات تھی اپنی جگہ پہ کہ لوٹے ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے,
لیکن قانون کو تو آپ دوبارہ سے نہیں، آئین کو تو دوبارہ، قانون کو نہیں، آئین کو تو آپ دوبارہ سے نہیں لکھ سکتے نا اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے. تو جو جج تھے انہوں نے بیٹھ کے یہ لکھ دیا جو کہ قانون آئین میں موجود ہی نہیں ہے. تو لکھ دیا کہ وہ جو ووٹ ہوگا وہ گنا ہی نہیں جائے گا. تو ایک تو ان لوگوں کو بیچاروں کو سزا مل گئی جو انہوں نے کام ہی نہیں کیا تھا. ایک تو یہ اس قانون کی سب سے پہلی جو اس کا نتیجہ نکلا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیابی نہیں ہو سکتی. یہ آپ نے اس کا دروازہ بند کر دیا. تو یہ تھا اصل میں، یہ اس پہ بڑی بحث چل رہی تھی ایک عرصے سے کہ کیا دو باتیں تھیں کہ ایک تو آپ نے یہ ایسا کام کیا جو کہ خلاف آئین ہے، دوسری بات یہ کہ آپ نے آئین کو تحریر کر دیا، خود سے اس میں اضافہ کر دیا. تو کیا عدالت جو ہے، سپریم کورٹ ہے، اس کے 4 جج یا کوئی بھی بینچ کا اکثریتی جج، 5 کا ہے تو 4 یا 3 مل کے اکثریتی ہو جاتا ہے، 10 ہیں تو 6 ہو جاتے ہیں، 5 ہو جاتے ہیں، 6 اور 7 ہو جاتے ہیں. تو وہ کسی کانسٹیٹیوشن کسی شک کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں، اس میں اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، یہ اس کا پروریکٹیو ہے. آپ اس کے اختیار کو عدالت کیسے اپنے پاس لے سکتی ہے؟ عدالت اعتراض کر سکتی ہے، عدالت اس کی تشریح کر سکتی ہے، عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ فلاں آئین کی فلاں شق کے متصادم ہے لہذا اس کو صحیح کیا جائے. تو یہ تو نہیں کر سکتی کہ نہیں یہ ہم اس کو یہ قرار دیتے ہیں، یہ اس طرح ہو جائے گا. اس پہ بڑی بحث تھی کہ عدالت نے یہ اپنے دائرہ اختیار سے آگے جا کے یہ کام کیا ہے تو اس کی تصحیح ہونی چاہیے. ورنہ تو ہر ادارہ، پاکستان میں مسئلہ کیا ہے، ہر ادارہ دوسرے کے کام میں جا کے ٹانگ اڑا رہا ہوتا ہے. اور جب آپ اس کو لیگلی یہ اختیار دے دیں وہ تو انلیگل ہوتا ہے، تو پھر انلیگل رہتا ہے، لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں. جب آپ لیگلی جو آئین اور کانسٹیٹیوشن اور قانون کے محافظ ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ ہے، وہ عدلیہ ہے، تو جب وہی یہ کام کرنا شروع کر دے اور اس کو آپ اس پہ خاموشی اختیار کر جائیں اور کہیں کہ ہاں ٹھیک ہوا ہے، جو کہ کہا جا رہا تھا کہ ٹھیک ہوا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے، تو یہ تھا اصل مسئلہ. اور اس کو آج عدالت نے، ابھی جو عدالت تھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو بینچ تھا، اس نے اس کی تصحیح کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو پہلے دیا گیا تھا وہ غلط تھا، وہ کالعدم، اور اب سے یہ ہوگا کہ ووٹ گنا ضرور جائے گا، اس کے بعد وہ اس کے کانسیکوینسز بھگتے. میں نے اگر خلاف ورزی کی ہے تو میں اس کی خلاف ورزی کی سزا بھگتوں، لیکن خلاف ورزی کو شمار تو کر لیں، وہ خلاف ورزی ہو تو جائے. تو یہ تھی اصل میں سٹوری جو ابھی تک میں نے آپ کو اپڈیٹ دیا ہے. تو مزید اپڈیٹ پولیٹیکل اور باقی چیزوں پہ کچھ دیر بعد.